امام والا حسب ہو والا نسب ہو، سب سے بلند ہو اس کا حسب و نسب، وہ سب سے افضل ہو، جو سب سے افضل ہوگا اپنے زمانے کے لوگوں سے وہی امام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں ہوئی، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ شجاع اور بہادر ہو اور مرد ہو۔ دیکھیے مرد کی میں نے شرط نہیں لگائی ہے، قرآن نے شرط لگائی، صرف ایک سورہ پڑھنا تھا، تلاوت کرنا تھی ایک سورے کی، تو جناب سرور کائنات نے کسی کو دے دیا کہ لے جاؤ، مگر فوراً جبرائیل تشریف لائے اور کہا انتا اور رجل منک، یا آپ جائیے یا آپ میں سے اگر کوئی مرد ہو تو اس کو بھیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد عالم، یا آپ جائیے یا کوئی مرد ہو آپ میں سے تو اس کو بھیجیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بلایا جو مشہور مرد تھا، صلی اللہ علیہ محمد عالم۔ تو یہ ہے کہ وہ شجاع ہو۔ کیوں شجاع ہونے کی شرط کیوں ہے؟ جو ڈرپوک ہوگا، بزدل ہوگا، خود ہی ہراساں ہو جائے گا، وہ خدا سے لوگوں کو کیا ڈرائے گا؟ جو خود لوگوں سے ڈر جائے گا وہ لوگوں کو کیا ڈرائے گا؟ اگر وہ بشیر کا نائب ہے تو نذیر کا بھی تو نائب ہے، خوشخبری دینے والے کا اگر نائب ہے تو ڈرانے والے کا بھی تو نائب ہے۔ اور خود انبیاء کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شجاع ہوں، بہادر ہوں، جانے دے دی، قربان ہو گئے، ختم ہو گئے، مگر دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ انبیاء تھے اور یہ تھے رسول، اور یہ عہدہ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا۔ میں کل عرض کر چکا ہوں، آسانی اس کی تکرار کرتا رہوں گا، یہ عہدہ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اب ایک ایسی منزل آ جاتی ہے جہاں امام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ برادران ایمانی، جس کا دل چاہے وہ اپنا امام کہلائے خود کو، یا لوگ جس کو چاہیں امام کہیں، ان کو آزادی ہے۔ یہ دین جبر کا دین نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، جس کو چاہو امام بن، مگر امام بھی بلایا جائے گا، ماموم بھی بلایا جائے گا، خدا کی بارگاہ دونوں بلائے جائیں گے، دونوں بلائے جائیں گے، دونوں کھڑے کیے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن آئے گا جب ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جس نے جس کو امام مانا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ دعا کیجئے کہ ہمارا بھی حشر اسی کے ساتھ ہو جن معصومین کو ہم امام مانتے ہیں۔ تو جو جس کا امام ہوگا اس کو بلایا جائے گا اس کے ساتھ۔ امام کا لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ قرآن مجید میں تقریباً 12 جگہ آیا ہے۔ تو دوسری شرط کیا تھی؟ حسب و نسب اچھا ہو، صحیح ہو، بالکل ایسا حسب و نسب ہو، عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ایسا حسب و نسب ہو کہ ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکیں کہ کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ شرط ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکیں کہ آپ بہت بزرگ ترین پاکیزہ ترین اسلاب میں تھے، آپ نور کی شکل میں تھے، اسلاب میں بھی کسی اور شکل میں نہیں تھے، اسلاب میں بھی نور کی شکل میں تھے۔ کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اور پاک بطون میں تھے تم۔ برادران ایمانی، ایک شرط یہ تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وسیع ترین علم رکھتا۔ یہ لفظ جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، وسیع ترین کی، اپنی طرف سے نہیں کی، اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ آیت الکرسی آپ کا حضرات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ،
سبھی کو آتی ہے تمام. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی سماوات سے اور ارض سے بھی زیادہ بڑی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی شے اس کے حیطِ علم سے باہر نہیں. اب خدا جس کو امام بنا کر بھیجتا ہے اس کے بھی حیطِ باہر سے کسی شے کو نہیں ہونا چاہیے. وہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہو، وہ جانتا ہو کہ دنیا کیا ہے، کہاں ہے، کون ہے، آسمان پر کیا ہو رہا ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. اور ہو ہی نہیں رہا ہے، بلکہ جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ زمین اطلاع دے رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. وہ ہر شے کا علم رکھتا ہو. اب ایک ایک چیز کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے آگے تشریح کرتا چلا جاؤں. بس فی الحال تو یہاں تک رک جاتا ہوں. عصمت کیسی ہونی چاہیے؟ مختصر لفظوں میں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ حضرات. عصمت کیسی عصمت ہو؟ عصمت ایسی ہو کہ خدا کہے کہ میرا نفس ہے، نبی کہے کہ میرا نفس ہے. خدا اور نبی کا نفس ہو بھائی ایسا ہی پاک اور پاکیزہ ہے کہ خدا ایسا فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور وہ کہے کہ دیکھو نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اس میں ہمارے ایک استاد تھے، خدا ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات عالی کرے، اللہ ان کے قبر کو نورانی کرے. کہتے تھے جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس میں ایک دو لفظ ایسے ہیں جس کا مطلب اگر ہم اردو میں لے لیں تو بہت اچھا ہو جائے. صرف لطف کے لیے، حقیقت نہیں، لطف کے لیے، یعنی ایک طرح کا مزہ چاہیے نا تھوڑا سا، مگر حقیقی مزہ ایسا ویسا نہیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا ہو، ہم اپنوں کو بلائیں تو ہم اپنی اولاد کو بلائیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم. کہنے لگے کہ اگر اسی کو اردو میں لے لیں تو کتنا اچھا ہو جائے. ابنانا سلوات سے محمد جو جن کو آنا تھا وہ آ چکے، جن کو آنا تھا وہ آ چکے. اب نہ آنا. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ایک طرف خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا نفس ہے، ایک طرف نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں. نبی کا نفس بنا رہا ہے. یہ ہے امام، یہ ہے عصمت، یہ ہے پاکیزگی، یہ ہے طہارت. اور حسب و نسب آدم سے لے کے خاتم تک دیکھتے چلے آئیے. ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہی نہیں، اس کے ثبوت تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں. تاریخ اسلام میں اس کے ثبوت موجود ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو شجرہ ہے، جو چلا آ رہا ہے آدم سے لے کر دونوں بھائیوں تک، یعنی محمد و علی علیہ السلام جو آ رہا ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہے. بلکہ آباء و اجداد نبی اکرم اور آباء و اجداد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب کے سب اوصیاء ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے. اس کے ثبوت موجود ہیں. ان کی کرامات ہیں، ان کی باتیں ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اوصیاء میں سے تھے. اسلاف پاک اور پاکیزہ، کوئی عیب نہ نکالے، کسی بھی قسم کا کوئی عیب ان کے اندر نہیں. شجاعت کے لیے میں کیا کہوں، پاکیزگی کا خود ایک اثر ہوتا ہے کہ پاکیزگی خود ہی اتنی طاقت رکھتی ہے
کہ اگر امام کی مادر گرامی خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جائے تو خانہ کعبہ کی دیوار کا دل لرزنے لگتا ہے، اور اگر ہاتھ اٹھا کر رکھ دے تو مسکرا کر در بن جاتا ہے۔ مسکرا کر در بن جاتا ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب فاطمہ بنت اسد پر ایک ذرا سی جھجک تاریخ بھی ہوتی، ذرہ برابر نہیں۔ بھائی شیر کی بیٹی تھی، شیر کی ماں تھی، فاطمہ بنت اسد تھی اور اسد اللہ کی ماں تھی، برابر نہیں۔ یہ ہے پاکیزگی طہارت۔ اور اس کے بعد اب آپ آئیے شجاعت، تو شجاعت کے لیے میں کیا عرض کروں گا؟ شجاعت کے لیے کیا عرض کروں گا؟ شجاعت کے لیے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب میرا اور آپ کا آقا بستر رسول پر آرام فرما رہا تھا چادر اوڑھے، زندگی میں پہلی بار دنیا کی آنکھوں نے علی کو سوتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہیں۔ اگر سوتے ہوئے دنیا نے نہ دیکھا ہوتا تو علی کو یقیناً خدا کہتے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ضرور خدا کہتے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مگر سو کے بتایا کہ نہیں میں اب برادرانی مانی۔ شجاعت ایسی کہ جب ابو جہل نے چادر کو الٹتے ہوئے دیکھا تو قریب آیا اور پوچھا کہ کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا میرے حوالے کر کے گئے؟ دکھ رہا ہوا غیظ و غضب والا جواب تھا، تو لوگ آگے بڑھے۔ شاید یہ حصہ آپ نے نہ سنا ہو، شاید یہ حصہ آپ نے نہ سنا ہوگا۔ آگے بڑھے لوگ اور آگے بڑھ کر کہا کیا جی ہم اس کو قتل کیے دیتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ چھوڑو، اس سے کیا لڑنا، یہ کمزور ہے۔ کہا خاموش، اللہ نے مجھ میں اتنی قوت اور طاقت دی ہے کہ اگر میں دنیا میں تقسیم کر دوں تو لوگ ایسے کبھی ہو جائیں گے جس کی حد تو امتحان۔ میں وہ کبھی ہوں، میں وہ طاقت ہوں۔ یہ مولا کا جواب تھا۔ میں اتنا کبھی ہوں، اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا کبھی ہوں، اتنا طاقتور ہوں کہ اگر میری طاقت کو تقسیم کر دیا جائے تو دنیا کے کمزور طاقت پر ہو جائے۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، تم کیا بات کرتے ہو اس لڑکے سے، یہ لڑکا کامت لے گا۔ خاموش، اللہ نے مجھ کو اتنی عقل دی ہے کہ اگر دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو لوگ عقل مند کہلائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد عالم۔ یہ وہ شجاعانہ جواب تھے کہ مجمع اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ ایک عالم نے مولا کائنات کی کہ غلام کی جنگ کا حال لکھا ہے، وہ مولا کا وہ غلام، مولا کا وہ فدائی، مولا کا وہ صحابی جس کے لیے مولا ارشاد فرماتے تھے کہ میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں ان کا قوت بازو تھا، اسی طرح مالک اشتر میرا قوت بازو ہے، میرا قوت بازو ہے۔ ان کی پوری سوانح لکھی ہے مورخ نے، اور سوانح لکھتے لکھتے وہ کہتا ہے مولا کائنات نے ایک دفعہ حملے کا حکم دیا تو مالک اشتر جیسا صحابی اور دوسرے اصحاب قریب آئے، نزدیک آئے۔ نزدیک آنے کے بعد
انہی نے کہا کہ مولا سامنے یہ 70,000 کا لشکر ہے اور یہ 2 صفیں 3 صفیں 4 صفیں یا کے بعد دیگر جتنی صفیں ہیں یہ تو لوہا پلائی ہوئی دیوار لگ رہی ہے. یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کس طرف سے حملہ کیا جائے؟ مولا سمجھ گئے کیسے حملہ کیا جائے. مولا نے فرمایا کہ اچھا میں بھی بتاتا ہوں حملہ کیسے کریں. جب میں آگے بڑھوں تب تم حملہ کرنا. دشمن نے ابتدا کی. لکھا ہے کہ مولا کائنات نے اشارہ کیا, تمام صفیں اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی, اور اس کے بعد میرا اور آپ کا آقا غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو تلوار کی طرف بڑھایا, اور لکھا ہے تلوار کی طرف بڑھا کے ہاتھ کو صرف آدھا کھینچا تھا کہ صفیں پیچھے ہٹ گئی, اور جب بلند کیا تو معلوم ہوتا تھا ایک دوسرے پر گر پڑیں گے, یہ حالت ہو گئی. اب حملہ تلوار سے حوصلے بڑھ گئے لوگوں کے. بھائی سردار ہوتا ایسا, لشکر چاہے اپنے ہوش و حواس کھو دے, لیکن سردار نے اگر ہوش و حواس کھو دیے تو قصہ ہی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ وہ صحیح فرماتے ہیں کہ مولا کا ہاتھ ایسا تھا کہ بس ہاتھ کو یوں دیکھا اور لوگ گھبرا کے پیچھے. بھائی ید اللہ تھا اور کیا کہیں اس کا ید اللہ ہے فوق ایدیہم. میں نے کل ایک جملہ بھی یہ کہا تھا کہ مولا کائنات کو پہلے پہچانوا دیا گیا تھا. کب پہچانوایا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ کے دن 13 یا 14 سال کا ایک لڑکا جو باہمت ہے وہ کھڑے رہ کے کہہ رہا ہے کہ انا یا رسول اللہ, میں آپ کی ساتھ شامل ہوں, حاضر ہوں, میں آپ کی خدمت میں ہر طرح سے آپ کا دفاع کروں گا. میں مختصر انداز میں کہہ رہا ہوں, ہر طرح سے آپ کا دفاع کروں گا میں, اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا. 40 سال کا پیغمبر 13 یا 14 سال کا لڑکا, پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بچے ہو, تم چھوٹے ہو ابھی, بیٹھ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مولا کائنات کھڑے, اور پھر وہ جملہ زہریلا جو جناب ابو طالب کو مخاطب ہو کر کہا گیا تھا کہ لو اب اپنے بچے کے لیے اطاعت کرو. مگر ابو طالب نے بھی انکار نہیں کیا, نہ غصے کا اظہار کیا, کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ ابو طالب نے بھی طے کر لیا تھا کہ میں بھی اس کی اطاعت کر کے رہوں. ایک کے بعد ایک, اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں علی بن ابی طالب کے قدم بڑھتے رہے. امامت کیا ہے, یہاں تک تو میں نے کچھ تھوڑا سا امام علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا ہے. امامت کیا ہے, کس چیز کی امامت کرنا. کاش یہ جو اسلام اتنی منزلیں طے کر کے آیا ہے اور اس کو یہ خوف, یہ ڈر ہے, یہ دہشت ہے کہ میں مٹ جاؤں گا, اس خوف کو پیغمبر نے دور کیا ہے. وہ خوف کیا ہے؟ کیا وہ خوف ہے 3 عظیم مورچوں پر لڑنا, 3 انتہائی خطرناک مورچے ہیں جن پر جنگ کرنا ہے. پہلا مورچہ نفاق کا ہے, منافقوں سے لڑنا ہے. دوسرا مورچہ کیا ہے؟ کا کفر و شرک سے لڑنا ہے. کفر و شرک ایک ہی ہے. کافر کہیں تو
مشرک رہ جائے گا، لیکن اگر مشرک رہیں تو کافر ضرور شامل ہوگا، اس لیے کہ ہر کافر مشرک نہیں ہے لیکن ہر مشرک کافر ضرور ہے۔ تو مشرک کفر شرک دو سے جنگ کرنا ہے، اور تیسرے خیانت مجرمانہ سے، خیانت مجرمانہ سے، کہ خیانت نہ ہو، دین میں دیانت ہو، دین میں دیانت ہو، دین میں خیانت نہ ہو۔ اب آپ اپنے اپنے گھر انشاءاللہ جب تشریف لے جائیے گا تو نفاق کے اعداد الگ کر لیجیے گا، کفر کے اعداد الگ کر لیجیے گا، اور خیانت خائن کے اعداد الگ کر لیجیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد عالم۔ ان تین مقامات پر لڑنا چاہیے، اور یہ تینوں کھلی ہوئی جہالتیں ہیں، یہ تینوں کھلی ہوئی جہالتیں ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ان تین راستوں سے آئے گا، اسی لیے تو ہم نے تین راستے چھوڑ کر ایک ہی قبلہ اختیار کیا ہے، ہم نے یہ تین راستے چھوڑ دیے اور ہم نے ایک ہی راستہ اختیار، تین سمتیں چھوڑ دی ہم نے، ہمیں ایک ہی سمت کی طرف ہے، اسی سمت ہمارا قبلہ ہے، وہی ہمارا مسجد ہے۔ صلوات بھیجے محمد عالم۔ اب یہ امامت کا کام کتنا مشکل ہے، دنیا میں سے جاتے وقت تشریف لے جاتے وقت جناب سرور کائنات نے یہی ارشاد فرمایا کہ حاجی میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم کو تعلیم پر جنگ کرنا ہے۔ تنزیل کی جنگ میں علی نبی طالب الاسلام بھی شامل تھے، تعلیم کی جنگ میں یک اور تنہا علی نبی طالب الاسلام۔ ایک بات میں اور اپنے جوانوں اور بچوں کی خدمت میں عرض کر دوں، بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام تو اس وقت خالی امام ہی ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، باقی 11 ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ علی ابو الائمہ، 11 اماموں کے باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یہ تعارف کیوں کروا رہا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ سب جانتے ہیں، وہ تو آیت آپ کی، یہ آیتیں تو آپ کے سینے پر لکھی ہوئی ہیں، دل پر لکھی ہوئی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھائی انگوٹھی تو ایک نے دی تھی، یہ ہم غلط کیوں ہے کہ وہ سب دیتے ہیں، یہ ہم غلط کیوں ہے، یہ ہم کی ضمیر کیوں استعمال فرمائی ہے، وہم راکعون، یعنی وہ 11 بھی شامل ہیں اس میں، کیونکہ باپ نے نمائندگی کی ہے سب کی۔ صلوات بھیجو محمد عالم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ درا حالے کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں، یؤتون الزکاۃ وہ زکات دیتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ہر امام اپنے وقت کا علی ہے، ہر امام اپنے وقت کا محمد ہے۔ اب یہ کام مشکل ہو گیا، بات زبردست ہے۔ دیکھیے کفر و نفاق و شرک اور خیانت، یہ 3 لشکر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، جو تعارف کروایا ہے وہ تفصیلی تعارف کروایا ہے۔ جنگ بدر شروع ہوئی، آپ حضرات میرے بیان سے